خواجہ خواجگان خواجہ بہربر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کے اس بات کے موقع پر تعلیمات گنج شکر کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور دانائی سے بلاؤ۔ تو اسلام کی طرف بلانے والوں نے کبھی نثر کا سہارا لیا اور کبھی نظم کا سہارا لیا، کبھی سادہ گفتگو کام کر جاتی ہے اور کبھی ایک خاص اوزان پر لائے گئے شعر جو ہیں وہ کام کر جاتے ہیں۔ حضور گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اسلامیہ، جہاں آپ نے نثر میں بہت کچھ بیان کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، وہاں پر آپ نے شعروں کی صورت میں بھی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ کے چند اشعار کو جو اسلامی زندگی سے متعلق ہیں انہیں ہمارے مسلسل دروس میں پیش کیا جائے۔ مثلا اسلام کا ایک نظریہ ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، کچھ دیر کے لیے رہنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہیں ملک الموت جو ہے وہ نیند سلا دے گا، تمہیں مار دے گا۔ یتوفاکم ملک الموت وکل بکم، تو یہ تو تمہارا، اسی طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز اپنے ایک وقت تک یہاں پر ہے، اس کے بعد چلے جانا، اس وقت تک ہم ہیں پھر ہم چلے جائیں گے۔ اسلام کے اس مفہوم کو حضور خواجہ خواجگان بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ، جو اسلام کے صوفی شاعر بھی ہیں، انہوں نے لکھا جت دیہاڑے دھن وری، جت دیہاڑے دھن وری، ساہے لے لکھائے، ملک جو کنی سنیندہ منہ بکھالے آئے۔ جت دیہاڑے، یہ اصل میں جب روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہوا، جت دیہاڑے جس دن، دھن وری، دھن دوشیزہ، دھن وری، وری کا مطلب ہوتا ہے کہ بیاہ جانا، اس کا تعلق اور رابطہ ہو جانا۔ حضور خواجہ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جس دن روح اور جسم کا باہمی رشتہ قائم ہوا، جت دیاڑے دھن وری ساہے لے لکھائے، اسی دن طے پا گیا تھا کہ اس کے سانس کتنے ہیں، اس نے زندہ کب تک رہنا۔ جت دیاڑے دھن وری ساہے لے لکھائے، ملک جو کنی سنیندہ، ملک فرشتہ، جو جس کی آواز کانوں تک آتی ہے کہ یہ فرشتہ ہے، ملک جو کنی سنیندہ منہ دکھالے آئے، ایک دن اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ جتنے دن، جتنا وقت، جتنے اوقات دنیا کے اندر رہنے ہیں، کام ہے، اس وقت تک آپ نے میں نے رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں۔ جت دیاڑے دھن وری، جس دن روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہوا، ساہے لے لکھائے، وہاں پر سانسیں بھی متعین ہو گئیں، اتنی سانسیں اس نے لینی۔ ملک جو کنی سنیندہ، جسے عزرائیل کہا جاتا ہے، جس کی آواز کانوں تک آتی ہے کہ عزرائیل آئے گا، منہ دکھالے آئے۔ شیخ گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بالآخر وہ اپنا چہرہ دکھائے گا کہ دیکھو میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، جب اس جسم اور روح کا رشتہ قائم ہوا تھا تو اسی وقت جتنے سانس آنے تھے وہ اسی وقت لکھے گئے تھے، اور میں نے تو آنا ہی آنا تھا۔ اور اسی بات کو آ کر اسرائیل کام کیا کرتے ہیں؟ شیخ گنج شکر فرماتے ہیں آ کر اسرائیل علیہ السلام کرتے کیا ہے؟ جند نمانی کڈھے ہڈاں کو کڑکائے، آ کر کرتے کیا ہیں اسرائیل؟ جند جان، نمانی بیچارے، کڈھے نکالے، جند نمانی کڈھے۔ اب اسرائیل علیہ السلام جس وقت سے بیچاری جان کو
اس روح کے اندر، اس کیپسول کے اندر جیسے دوائی ہوتی ہے، جب اسے نکالتے ہیں ہڈیاں کو کھڑکائے، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، جان نکل رہی ہے، جیسے ایک کانٹوں والی ایک جیسے چھاپے ہوتے ہیں، اس پر ایک چادر کو اتارا جاتا ہے تو جو حالت اس وقت ہوتی ہے، اس وقت اسی کے ایک انسان کی ہوتی ہے جب اس کی جان کو نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ تو شیخ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جند نمانی کڈھے ہڈاں کو کڑکائے، ساہے لکھے نہ چلنی جندوں کو سمجھائے۔ وہ فرماتے ہیں ساہے لکھے نہ چلنی، یہ تقدیر کے فیصلے ٹلتے نہیں ہیں۔ ساہے لکھے یعنی جو لکھا ہوا تقدیر کا لکھا ہوا ہے نا، ساہے لکھے نہ چلنی، یہ ٹلتے نہیں ہیں۔ جندوں کو سمجھائے، اس جان کو سمجھاؤ، اسے بجھاؤ، اسے بتاؤ تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی، یہ چند دن کیا سودا ہے، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، اسے سمجھاؤ۔ اور پھر یہ جو اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جان بندے کے جسم سے نکلتی ہے، فرماتے ہیں کھنتڑ میکھاں اگلیاں، کھنتڑ میکھاں اگلیاں جیند نہ کائی میخ، جس کا مطلب ہے کھنتڑ، کھنتڑ کہتے ہیں گدڑی کو، گدڑی، گدڑی یہ کہتے ہیں جیسے فقیروں کے اوپر ایک قبا ہوتی ہے یا نیچے جسم ہوتا ہے اس کے اوپر ہو، اسی طرح سے جسم کے اندر بھی ایک چیز ہے، یہ جسم تو ہمارا یہ ہے گدڑی، اصل کیا چیز ہے؟ جیسے ہم یہ پہنتے ہیں بھئی جسم کی حفاظت ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں جسم کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جسم ہے نا، یہ تو ایک گدڑی ہے، اصل لال تو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کھنتڑ میخاں اگلیاں، اس جسم کو بہت سی پابندیاں ہیں، یہاں جا سکتا ہے، یہاں نہیں جا سکتا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، یہاں پر جائے گا، یہاں پر نہیں جائے گا، یہ میخیں لگی ہوئی ہیں۔ کھنتڑ میخاں اگلیاں، اگلیاں بہت زیادہ، جیند نہ کوئی میخ، مگر اس کے پیچھے، اس گدڑی، جسم والی گدڑی کے پیچھے جو روح چھپی ہوئی ہے، اصل جوہر ہے، اس پر کوئی میخ نہیں ہے، اس پر کوئی باندھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسے تو پابندیاں ہیں نا کہ یہاں سے رہے گا مالاکوتی قوتوں کے پاس نہیں جا سکے گا، یہاں رہے گا برزخ میں نہیں جا سکے گا، یہاں جسم رہے گا وہاں نہیں جا سکے، پابندیاں ہیں۔ کھنتڑ میخاں اگلیاں تے جند نہ کوئی میخ، وارے آپ و آپنی چلے مشائخ شیخ، جب جب باری آ جاتی ہے تو پھر اسرائیل علیہ السلام نہیں دیکھتے اس یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، پھر وہ آ کر لے جاتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے یہاں پر کیا ہے، انبیاء و مرسلین آئے دنیا سے چلے۔ یہ شیخ فرید الدین گنج شکر اور اسی کیفیت کو کچھ اور انداز میں پیش کرتے ہیں بابا فرید الدین کہ زندگی عارضی ہے۔ فرماتے ہیں دو ہیں دیوے بلندیاں، دونوں دیے، آنکھوں کے دونوں دیے، دو میں دیوے بلندیاں، ملک جو بیٹھا آ، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے اسرائیل علیہ السلام آ، دو میں دیوے بلندیاں، بلنا ہم ایک لفظ بولتے ہیں، آگ، اگ بلدی پہ یہ بلنی، دو ہیں دیوے بلندیاں، ملک جو بیٹھا آ، اب جو اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، گڑ لیتا، گڑ، گڑ کہتے ہیں کلا، لیتا مانتے فتح کرنا، اس نے جیسے آ گئے انہوں نے یہ پورے کے پورے جسم کا جو قلعہ تھا نا، جسے ہم قلعہ عموماً کہتے ہیں، گڑھ لیتا، اس نے فتح کر لیا، گھٹ لٹیا دیوڑے گیا بجھا، گھٹ لٹیا، آنکھوں کے چراغ اس نے گل کر دیے، دیوڑے گیا بجھا، اب تو جو دیے جل رہے تھے ختم ہو گئے۔ وہاں پر دیکھا جاتا ہے، آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اب دیا جل رہا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دنیا سے جب کوئی بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کو دیکھا جاتا ہے، کیا ابھی تک وہ دیے روشن ہیں یا ختم ہو گئے۔ دو ہیں دیوے بلندیاں، ملک جو بیٹھا آ،
دونوں آنکھوں کے دیے جل رہے. اب یہاں پر فرشتہ آ گیا ہے. گڑ لیتا گھٹ لٹیا دیوڑے گیا بجھا. ہوا اس نے کیا ہے دیوڑے، یہ دیوا ہوتا ہے نا، دیا، دیوے کی تصغیر پنجابی میں دیوڑا، جیسے صندوق کی تصغیر صندوقچی، وہ چھوٹا پن. کنگھی جیسے کنگھڑی، وہ ایک چھوٹا کر کے بولا جاتا ہے. یہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ، تعلیمات گنج شکر کا یہ ایک حصہ عارضی زندگی آپ کے شعروں سے یہ دستیاب ہوتا ہے. اور مگر یہ جو ٹھیک ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہے دیوڑے گیا بجھا، آپ نے لوگوں کی تفہیم کے لیے کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بھی صوفیہ کرام رہنمائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہیں. مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی. وہ آدمی کو انتظار ہو نا کسی کی، تو بار بار دیکھتا ہے، راستے کو دیکھتا ہے، آیا ہے نہیں، اب آ گیا ہے. کسی دوست نے آنا ہو، آپ کبھی دیکھ لیں، گھر کے اندر ہوں گے، ہر آنے والا رکشہ آپ کو دوست کا رکشہ لگتا ہے. اگر اس نے گاڑی پہ آنا ہے، ہر آنے والی گاڑی آپ کو دوست کی گاڑی لگتی ہے. بس یہی ہے. یہاں پر زندگی بہت عارضی ہے. اس عارضی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ حقیقت کو جب بندہ سمجھ لیتا ہے، مختصر زندگی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے نام ان کا لیا وہی تو زندگانی ہے. بس اتنی بات، جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ایک انسان اس بات کو سمجھ کر پھر زندگی کا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا الہ العالمین، اے پیارے اللہ کریم، درود شریف کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار گور بار تک پہنچا. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین، جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح تک پہنچا. اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے پیارے بندے گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس ناپائیدار زندگی کا احساس دلایا، اے اللہ ہمیں یہ احساس دل و جان میں راسخ کر دے. اے اللہ یہ احساس کہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، اے اللہ اس بات کا ہمیں احساس عطا فرما. اے اللہ جو ہم جا بجا، گاہے بگاہے، بلکہ مستقل بنیادوں پر گناہوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اے اللہ ہمیں گناہ کی دلدل سے نکال. اے اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما. اے اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما. پیارے اللہ کریم، یہ جسم کا قلعہ جو اسرائیل علیہ السلام نے فتح کر ہی لینا ہے، گڑھ لیتا، جہاں پر جیسے قلعے کو فتح کر لینا. اے پیارے اللہ کریم، اس بات کا ہمیں احساس عطا فرما.
زندگی عارضی ہے، اس عارضی زندگی کو ہم تیری منشا کے مطابق بسر کریں۔ اللہ، ہم اپنی اس مختصر زندگی کو، اس مختصر کہانی کو تیرے نام پر مکمل کریں، حضور کے نام پر مکمل کریں۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، جیسا پیار، جیسا نظریہ، جیسی محبت تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس طرح کی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بحر بر، حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ، جو لوگ عرس پاک کی تقریبات میں شامل ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، اے اللہ سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔